وہ تو ویسے ہی اسلام میں ہے نا کہ جب آپ نکاح کے بغیر یہ سب کرتے ہیں تو گناہ ہے، نکاح کے بعد کرتے ہیں تو ثواب ہے. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس میں بھی گناہ نہیں ہے، اس میں بھی بغیر مولوی بغیر کلمے یہ نہیں ہے نا. میں بالکل سادی کسی زبان تو دس رہا نہیں ہے. اور اس میں محرم جو ہیں وہ گھر والوں کی کوئی ضرورت نہیں، باپ بھائی کسی کی. بالغ لڑکی کو ضرورت ہی نہیں ہے، بالغ ہے نا. اچھا صحیح. بالغ ہو جاتی ہے آفٹر دی. یہ بھی سن لو. اچھا وہ 16-18 والا نہیں وہ تو دنیاوی قانون ہے نا. میری پرابلم اگین وہی ہے کہ مجھے جو ٹریٹمنٹ چاہیے ڈاکٹر صاحب وہ اس کا سونی ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے نا. ٹریٹمنٹ از ناٹ اونلی فیو پلز نا، ہولسٹک ٹریٹمنٹ ہے. لیکن جو جی بولیں. ایکسرسائز از اے ٹریٹمنٹ. اچھا. میڈیٹیشن از اے ٹریٹمنٹ. گڈ کمپنی از اے ٹریٹمنٹ. اوکے. اور اینڈی تھوڑی سی وہ ٹریٹمنٹ تھوڑی بھی ہوں گی، تھوڑی سائیکولوجیکل نیڈز بھی ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سرعام اور میں ہوں اقرار الحسن. اس ہفتے کا سرعام ظاہر ہے ایک مختلف سرعام ہے، منفرد سرعام ہے. وہ پروگرام جو آپ ایڈیٹیڈ پروگرام دیکھتے ہیں، اب آج ہم یہ لائیو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں یہ آگے چل کر انشاءاللہ میں آپ سے عرض کروں گا. ایک بہت ہی گھمبیر موضوع، ایک بہت ہی سنگین مسئلہ جس پر آج ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں سے. اور معاملہ یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر، ایک طبیب، ایک ماہر نفسیات کہ جس کے پاس آپ اپنے مسائل لے کر جاتے ہیں، اور اگر ایک ماہر نفسیات آپ کے مسائل کو آپ کے استحصال کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے تو اس صورت میں پھر کیا کیا جانا چاہیے؟ اگر مسیحا سے ہی آپ کو زخم ملنے لگیں تو پھر کس کے در کا رخ کیا جائے؟ معاملہ ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا، اور اسلام آباد کے ایک مشہور ماہر نفسیات جو کہ اپنے پاس آنے والی خواتین جو ظاہر ہے کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے کی وجہ سے ان کے پاس آتی تھیں، اپنا کوئی نہ کوئی پرابلم لے کر ان کے پاس آتی تھیں، ان کا جنسی استحصال کرتے تھے. اور یہ تواتر سے جب ہمیں خبریں ملیں اور تواتر سے جب مختلف خواتین نے شکایت کی، ان کی طالبات سمیت ان کی جو خواتین مریض تھیں ان سب نے، تو ہم نے ایک خاتون مریض سے ان کی رابطہ کیا اور کچھ ایویڈنس ریکارڈ کیے ان کے خلاف جو کہ ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے، اور کچھ ایسی حساس باتیں بھی ان ویڈیوز میں کہ جن پہ ہم علماء کی رائے بھی کوشش کریں گے کہ جان سکیں اور آپ کے علم میں بھی لا سکیں کہ کس طرح سے وہ مذہب کا بھی استعمال کرتے تھے خواتین کو اپنے استعمال میں لانے کے لیے. تو سب سے پہلے ذرا ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کہ خاتون مریضہ جب پہلی بار ان ڈاکٹر صاحب کے پاس گئیں تو ان ڈاکٹر صاحب نے کس طرح سے بات چیت کا آغاز کیا. تو یہ ذرا خفیہ ویڈیو دیکھیے، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا اور پھر اپنے مہمانوں کا آپ کو تعارف کرواتا ہوں. پہلے تو دوائی کو جی آرام کرو، بھابھیوں سے مت لڑو، جواب مت دو، ان کو بھول جاؤ کہ وہ ہیں. سم ٹائم انسان اتنا وہ ہو جاتا ہے کیا اور ہوگا، باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ پھر برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں بندہ. تو آپ گرلز ہاسٹل چلے جاؤ. گرلز ہاسٹل بھی جاؤں تو اس کے لیے مجھے ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بھی تو مجھے جاب چاہیے. You need a company. Obviously company. You give all your rights to me. Okay. You're giving all your rights. Okay. All rights means all rights. I know all right means. جناب تو یہ ماہر نفسیات ہیں، اور جب ایک مریضہ نے اپنے نفسیاتی مسائل سے ان کو آگاہ کیا کہ وہ پریشان ہیں، گھبرائی ہوئی ہیں، جو ان کے لائف پارٹنر ہیں انہوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور اب وہ اپنے بھائیوں کے اور اپنی بھابھیوں کے رحم و کرم پر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک اچھے پارٹنر کی ضرورت ہے، آپ کو ایک اچھی کمپنی کی ضرورت ہے. اور پھر ان کا یہ کہنا تھا ابھی یہ آغاز ہے، ابھی آپ کو مختلف ویڈیوز ہم آگے چل کر دکھائیں گے. تو آغاز ہی میں انہوں نے کہا کہ آپ کو مجھے اپنے تمام حقوق دینے ہوں گے، اپنے تمام رائٹس آپ مجھے دے دیں تو یہ میں معاملہ تھوڑا ٹھیک کر دوں گا. تو یہ بھی ذرا آگے چل کے دیکھتے ہیں. ابھی یہ گفتگو اس نے پیس پکڑنا شروع کی ہے، آگے چل کے نوکری کا جھانسا بھی دیا جائے گا، مذہب کارڈ بھی استعمال کیا جائے گا صرف اس لیے کہ خاتون کا جنسی استحصال کیا جا سکے. ہمارے ساتھ ہم بہت شکر گزار ہیں اور ہمیں وی آر آنرڈ کہ ہمارے ساتھ اس وقت خواجہ نوید صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان میں قانون کے حوالے سے ایک بہت معتبر نام. ان کے ساتھ ایک ماہر نفسیات خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نے چاہا کہ وہ ذرا ایک خاتون کے پرسپیکٹیو سے بات کریں. مہوش داؤد صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، تھینک یو سو ویری مچ سر، ہم نے آپ کو زحمت دی اور عین افطار کے وقت آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، تھینک یو سو مچ.
آپ سے آغاز کرتا ہوں کیونکہ مذہبی معاملہ تھوڑا آگے آئے گا اور پھر میں ذرا آپ سے اس پہ میں چاہوں گا میں خود بھی سیکھوں, دیکھنے والے بھی سیکھیں کہ اگر مذہب کو کہ شاعر کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں یا آپ ان کو مولڈ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ اپنا کوئی فائدہ حاصل کریں, تو وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے دین. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے یہ ساؤنڈ نہ کرے کہ ہم مذہب کو استعمال کر رہے ہیں ان صاحب کے خلاف کسی بھی طرح سے. تو ایک ماہر نفسیات ہیں, اب ظاہر ہے کوئی پریشان حال ہی جائے گا ان کے پاس, اور وہ ایسا شخص یا ایسی خاتون ہوں گی جو سہارا ڈھونڈ رہی ہوں گی جسے کسی کندھے کی تلاش ہوگی, جسے کچھ ہوگا کہ بس کوئی مجھے ہمدردی کے 2 لفظ بول دے اور بس, اور وہ آسانی سے اس جال میں آ سکتی ہیں, زیادہ ولنریبل ہیں ایک طرح. بالکل. تو یہ تو بڑی ذمہ داری کی بات ہے ایک ڈاکٹر پر, ایک ماہر نفسیات پر, جو کہ اتنا عمر رسیدہ ہے, جس نے دنیا دیکھی ہے, بجائے اس کے کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے صحیح رستہ دکھائے. وہ کہتا ہے یو نیڈ اے کمپنی, اور مجھے اپنے سارے حقوق, اور سارے حقوق مینز سارے حقوق خود ہی لینا چاہ رہے ہیں. جی. تو یہ کیا ہونا چاہیے ایسے مسیحاؤں کے خلاف؟ میں ساری کمیونٹی بہت قابل احترام ہے ہمارے لیے ڈاکٹرس کی. ہاں نہیں وہ ماشاءاللہ ہیں, اور دیکھیں نا ہم لوگ تو اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں بالکل کہ اس میں کوئی دوسرا سوال بھی ذہن میں نہیں آتا. بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن اب وہاں جیسے آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں کہا کہ اگر مسیحا ہی زخم لگانے لگ جائے تو انسان کیا کرے. تو وہ جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا اور آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی مزید آگے چیزیں کھل کر آئیں گی, تو یقیناً یہ بڑا کنڈیمیبل ہے اور یہ الارمنگ بھی ہے. کیونکہ دیکھیں نا ہم اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو, ان کو جو ہے ڈاکٹروں کے پاس ہم تو آنکھیں بند کر کے بھیجتے ہیں. وی ٹرسٹ دیم, پروفیشن ہے نا جی, اس کی ایک عزت ہے اپنی. آپریشن تھیٹر میں بھیج دیں, جہاں بھیج دیں, اور آگے اگر کوئی اس طرح کے استحصال ہونا شروع ہو جائے, سیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کوئی بندہ یہ ٹریپ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے کہ ان کو لائن پہ لگانا ہے, تو ظاہر ہے یہ تو بڑا الارمنگ ہے. اور یہ پروفیشنل مس کنڈکٹ بھی ہے. ایگزیکٹلی. بلکہ انہوں نے آگے چل کے کہا بھی, آپ دیکھیں گے بھی کہ جی آپ جو ہے وہ آپ ڈاکٹری کے پیشے پر سوال اٹھا رہے ہیں. میں نے کہا میں نے نہیں, آپ نے تقدس پامال کیا اپنے پیشے کا. اچھا. تو پیشہ تو ہمارے لیے ابھی بھی قابل احترام ہے, آج بھی ہے, ہمیشہ رہے گا ظاہر ہے, مگر یہ کہ آپ جیسے لوگ ہیں جو اپنے پیشے کا تقدس پامال, جیسے ہم پولیس کے خلاف ہر جگہ جو ہے وہ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, پولیس میں بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہیں. جی بہت اچھا اور اچھا وہ کام بھی ہیں کہ جو آپ کے کپڑے اتار لیتے ہیں, پورے ڈپارٹمنٹ کو بدنام کرتے ہیں وہ لوگ. آپ سے ہم جاننا چاہیں گے, خاتون ہونے کے ناطے ظاہر ہے جب بھی کوئی خاتون نفسیاتی کسی مرض میں مبتلا ہو کے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جائے گی, تو یہ طے سمجھا جائے گا کہ وہ کسی سہارے کو ڈھونڈ رہی ہے. اسے 2 اچھے اور نرم بولوں کی ضرورت ہے, جو بھی اس کو بہلائے گا, پھسلائے گا, سبز باغ دکھائے گا, اسے نوکری کی پیشکش کرے گا, اسے اچھا کیریئر دکھائے گا, اسے ایک اچھی زندگی دکھائے گا, اسے ایک اچھی کمپنی کے خواب دکھائے گا, تو بیچاری ظاہر ہے اس کا استحصال. تو یہ تو ٹھیک ہے, بھلے وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہے اس طرف, مگر یہ کہ آپ اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو اس کو ہم استحصال ہی جال پھیلا رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی. اس پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری پاکستانی سوسائٹی میں ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہی بہت بڑی بات ہے. جی ہمت چاہیے, ہمت چاہیے, بیکاز یہاں پر اسٹگما ایک ٹیبو پایا جاتا ہے. 21st سینچری میں آ کر بھی یہاں پر میں خود سائیکالوجسٹ ہو کے بھی میرے پاس جب کلائنٹس آتے ہیں وہ بہت زیادہ ولنریبل سچویشن میں ہوتے ہیں, تب آتے ہیں جہاں پر ان کو فیملی سپورٹ ہی نہیں کرتی, جہاں پہ ان کے فیونسے, ان کے ہسبینڈز ان کو سپورٹ ہی نہیں کرتے ہیں. وہ اس قدم پہ اگر آ کے آپ کے پاس ایک سپورٹ مانگ رہی ہے جہاں پر وہ ولنریبل ہے, یعنی کہ وہ ایک ایسی سچویشن میں آپ کے پاس آئی ہے کہ آپ کچھ بھی بولیں گے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے گی, کیونکہ وہ ایموشنلی طور پہ بریک ڈاؤن میں ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک بریک ہوئی ہوئی ہے, اور اگر آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ ایک مائنڈ پلے کر رہے ہیں. بالکل رائٹ. اور وہ تو ایک سائیکالوجسٹ کو پتا ہے کہ وہ کس سچویشن میں ہمارے پاس آئی ہے, کتنے ٹیبوز کو فیس کر کے اتنا بڑا اسٹیپ اٹھا کے آئی ہے, اور وہ آخری سرحد ہے ایک طرح سے اس کے لیے, اور آخری سرحد پہ آپ بندوق لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل بیچاری ڈھہ جائے گی. اور پھر لاسٹ آپشن آپ کے پاس کیا ہوگا کہ پھر لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو اپنی جان گنوا دیتے ہیں جب ان کو کوئی اور آپشن نظر نہیں آتا. یعنی اگر وہ فرض کیجیے یہاں آ کر بھی مایوس ہوتی ہے, یہی ان کا مطلب ہے کہ اس کے بعد پھر وہ اپنی لائف کو اینڈ کرنے پہ یار یہاں تو یہ بھی اس کے بعد خودکشی رستہ ہے. اور کیا کروں میں, اور میں کہاں جاؤں؟ اگر سائیکالوجسٹ تک یہ حرکت کرے گا تو پھر میرا کون سہارا بنے گا؟ آپ کے پاس ختم ہو گیا نا, جہاں پہ آپ نے آخری ریزورٹ سمجھ کے جہاں پہنچے. درست بات. میں اگلی ویڈیو کی طرف جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی گڈ کمپنی تو اسٹارٹ. جی بالکل ابھی تو بلکہ آخر میں انہوں نے خان صاحب کہا بھی ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. انہوں نے کہا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. خود بھی کہا کہ مجھے دھمکی دیتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جناب وہ میں آخر میں دکھاؤں گا جاتے ہوئے, اور پھر ہم تفصیل سے دانا ڈالا ہے. ہاں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جناب ابھی آپ دیکھیں میں آپ کے ساتھ کرتا کیا ہوں, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور میرا مذہب میری مرضی. یہ بھی ان کا ایک جملہ جو سمجھیں گے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو انہوں نے کہا جی گڈ کمپنی جو ہے یہ آپ کے ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے, ابھی جو ویڈیو ہم دکھانے جا رہے ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ اس میں آپ کی فزیکل نیڈز بھی اور اس میں آپ کی ساری نیڈز جو ہیں
بہت تفصیل سے، لیکن ہم نے بیپ لگائی کچھ جملوں کے اوپر، لوگ سمجھ جائیں گے، آپ بھی سمجھنے کے لیے کافی. تو ٹریٹمنٹ کے حصے میں انہوں نے کہا کہ یہ گڈ کمپنی بھی آپ کی شامل ہے. تو ذرا یہ دوسرا کلپ، اور ابھی درجہ بدرجہ کلپس آتے جائیں گے سامنے. جی وہ تو ویسے اسلام میں ہے نا کہ جب آپ نکاح کے بغیر یہ سب کرتے ہیں تو گناہ ہے، نکاح کے بعد کرتے ہیں تو ثواب ہے. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس میں بھی گناہ نہیں ہے، اس میں بھی بغیر مولوی بغیر کلمے یہ نہیں ہے نا. میں بالکل کسی نہیں ہے. اور اس میں محرم جو ہیں وہ گھر والوں کی کوئی ضرورت نہیں، باپ بھائی کسی کی. بالغ لڑکی کو ضرورت ہی نہیں ہے، بالغ ہے نا. اچھا صحیح. بالغ ہو جاتی ہے آفٹر دی، یہ بھی سن لو. اچھا وہ 16-18 والا نہیں وہ تو دنیاوی قانون ہے نا. میری پرابلم اگین وہی ہے کہ مجھے جو ٹریٹمنٹ چاہیے ڈاکٹر صاحب وہ اس کا سونی ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے نا. ٹریٹمنٹ از ناٹ اونلی فیو پلز نا، ہولسٹک ٹریٹمنٹ ہے. لیکن جو جی بولیں. ایکسرسائز از اے ٹریٹمنٹ. اچھا میڈیٹیشن از اے ٹریٹمنٹ. گڈ کمپنی از اے ٹریٹمنٹ. اوکے. اور تھوڑی سی وہ ٹریٹمنٹ تھوڑی بھی ہوں گی، تھوڑی سائیکولوجیکل نیڈس بھی ہوں گی. جی تو یہ شروع میں وہ دین کا معاملہ بھی آ گیا. اس پہ ذرا مزید آگے چل کے میں بات کروں گا، لیکن مگر اقرار تھوڑا سا نا اپنے الفاظ میں یہ ریپیٹ بھی کر دیں. جی کیونکہ بہت لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں ایک بار اس کو دوبارہ اگر آپ چلا دیں تو میں ساتھ ساتھ ذرا اس کی وضاحت کرتا رہتا ہوں. ہاں جی کیونکہ بہت لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہوگی. اور یہ آڈیو مجھے ذرا کان میں کسی وہ تو ویسے اسلام میں ہے نا کہ جب آپ نکاح کے بغیر یہ سب کرتے ہیں تو گناہ ہے، نکاح کے بعد کرتے ہیں تو ثواب ہے. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس میں بھی گناہ نہیں ہے، اس میں بھی بغیر مولوی بغیر کلمے یہ نہیں ہے نا. کسی اور اس میں محرم جو ہیں وہ گھر والوں کی کوئی ضرورت نہیں، باپ بھائی کسی کی. بالغ لڑکی کو ضرورت ہی نہیں ہے، بالغ ہے نا. اچھا صحیح. بالغ ہو جاتی ہے آفٹر دی، یہ بھی سن لو. اچھا وہ 16-18 والا نہیں وہ تو دنیاوی قانون ہے نا. میری پرابلم اگین وہی ہے کہ مجھے جو ٹریٹمنٹ چاہیے ڈاکٹر صاحب وہ اس کا سونی ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے نا. ٹریٹمنٹ از ناٹ اونلی فیو پلز نا، ہولسٹک ٹریٹمنٹ ہے. لیکن جو جی ایکسرسائز از اے ٹریٹمنٹ. اچھا میڈیٹیشن از اے ٹریٹمنٹ. گڈ کمپنی از اے ٹریٹمنٹ. اوکے. اور انڈیپینڈنس تھوڑی سی وہ ٹریٹمنٹ تھوڑی بھی ہوگی، تھوڑی سائیکولوجیکل نیڈس بھی ہوں گی. اچھا تو یہ ماہر نفسیات صاحب ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا جو یعنی نکاح کے بغیر بھی آپ تعلق رکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے مولوی کی یا کلموں کی ضرورت نہیں ہے، ایک رضامندی کی ضرورت ہے. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر بچی واپس آتی ہے کہ جی ٹریٹمنٹ بتائیں مجھے، آپ مولوی تھوڑی ہیں، آپ کس کام پہ. تو کہہ رہے ہیں آپ کی ٹریٹمنٹ جو ہے یہ ٹریٹمنٹ کا حصہ ہی ہے کہ آپ کو گڈ کمپنی چاہیے، آپ کو آپ کی جو ضروریات ہیں، انہوں نے فزیکل نیڈز اور سب ضروریات کا ذکر کیا کہ وہ ساری میں پوری کروں کہ وہ ان کو پورا کرنا. اب وہ آ رہے ہیں آہستہ اس طرف کہ وہ یہ آپ کی ضروری یہ ان کی وجہ سے آپ یعنی آسان الفاظ میں گھیر گھار رہے ہیں. بالکل ایسے ہی کر رہے ہیں، جال پورا انہوں نے پھیلایا ہوا ہے. اب ایک بچی، ایک لڑکی جو اپنا ایک تعلق ختم ہونے پہ، ایک طلاق ہونے پہ اپنے بھائیوں سے دل گرفتہ ہے، اپنی بھابھیوں کی گفتگو سے دل گرفتہ ہے اور ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے. وہ تو یقین کر لے گی، ظاہر ہے وہ بہت یقین کر کے اس ڈاکٹر تک پہنچی ہے، وہ تو یقین کر لے گی کہ بالکل یہ ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں. یہ تو وہ جعلی پیروں والی بات ہوئی نا کہ جعلی پیر جب کہتا ہے کہ میں نے آپ کے جسم پہ لکھنا ہے تعویذ، وہ بیچاری کہتی ہے ٹھیک ہے، وہ بھی آخری ریزورٹ سمجھ کے پیر تک پہنچی ہوتی ہے. اور اب ایک جعلی پیر میں اور ایک اصلی ڈاکٹر میں کیا فرق رہ گیا خاص صاحب؟ یہ دیکھیں آپ نے بڑا زبردست کمپیریزن بتایا کہ اگر وہ بھی وہی کام شروع کر دیں، وہ بھی تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا میں نے اس جسم کے اس حصے کے اوپر دم کرنا ہے اور پھر اسی کے اوپر لکھنا بھی ہے، وہ پانی سے لکھنا ہے. بالکل ایسے. اور وہ اسی لیے اپنی خواہشات کی تسکین کرتا ہے. اور اگر ایک ماہر نفسیات بھی یہی کر رہا ہے تو اس کی نفسیات خود کی چیک ہونی چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے، ہم نے ان سے کہا بھی کہ آپ کا چیک اپ اپنا بھی تھوڑا ہونا چاہیے. یہ بات درست ہے. ایک ماہر نفسیات کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں نا تھوڑی نا جی. دیکھیں میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ یہ سیشن مجھے لگ نہیں رہا کہ جس طرح سے وہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں اور ایک پروفیشنل سیٹنگ میں ہم جب سیشن لیتے ہیں تو اس طرح کا ماحول پہلی بات ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ جب ہم ان کو کلائنٹ کہتے ہیں، جب ہمارے پاس کلائنٹ آتا ہے
تو وہ اپنی جو بھی پریزنٹنگ کمپلین کو لے کر آتا ہے، پہلے ایز اے سائیکالوجسٹ ہم ان کی بات کو سنتے ہیں، ہم فوراً ججمنٹ نہیں دیتے. یہاں پر ان صاحب نے تو فوراً ہی ججمنٹ کال کر دی کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے اور میں آپ کو فراہم کروں گا. ایز اے سائیکالوجسٹ آپ پہلے ان کی بات کو سمجھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں. ایگزیکٹلی، آپ ججمنٹ تو دیتے ہی نہیں ہیں. وی آر ناٹ باؤنڈ ٹو گیو ججمنٹس ایٹ آل. ہم ان کو سنتے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں، ان کی کیا مجھے تو یہاں پر اس خاتون کی مسئلہ ہی سمجھ نہیں آیا. اب سننے کی کوشش ہی نہیں کی نا اس نے، انہوں نے فوراً ہی ججمنٹ دے دی. ایک شکار آ گیا اور بس جی. تو مجھے تو یہاں پر واقعی میں ان کے اندر ہی پرابلم نظر آ رہی ہے. مجھے خاتون کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس مسئلے سے آئی تھی اور وہ چاہ کیا رہی ہے. ایگزیکٹلی وہ چاہ کیا رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ سیشن آپ کا ایک پورا پراپر ایک سیشن انوائرمنٹ ہوتا ہے. جس طریقے سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں، یہ ایک سائیکالوجسٹ کو نہیں سکھایا گیا ہوتا. ٹھیک ہے، ہمارے پراپر ایک ایتھیکل گائیڈ لائنز ہوتے ہیں. جی ظاہر ہے. آپ جیسے ایک پولیس افسر یا ڈپٹی کمشنر یا اپنی کرسی پہ جس طرح بیٹھتا ہے، بالکل صحیح، اسی طرح ڈاکٹر احجاج کی طرح، تماشبین کی طرح نہیں بیٹھنا. ان کا سٹنگ پوزیشن ہی یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ وہ ایک ایسی پوزیشن پہ ہیں کہ وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے اور وہ ان پر اپنی ایک پاور کو مسلط کر رہے ہیں، اپنی رائے کو بھی مسلط کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی مسلط کر رہے ہیں. وہ تیسری ویڈیو خالد صاحب اور آپ کی اجازت سے ذرا ہم دکھاتے ہیں، جس میں وہ رضامندی کی بات کر رہے ہیں کہ باہمی رضامندی سے کوئی بھی تعلق قائم ہو سکتا ہے. تو ذرا دیکھیے، وہ فوکس سارا تعلق پہ ہے ان کا. جی چے جائے کہ فوکس سارا ان کا علاج پر ہوتا. جناب پوائنٹ ہے کہ ان پہ ہونا چاہیے جی کہ وہ جب اپنے اختیارات دے دیتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں کانسنٹ. کیا دیتے ہیں؟ کانسنٹ یا اپنی اجازت نامہ. جب وہ کانسنٹ ہو جاتی ہے نا، تو وہ ان کا ہوتا ہے کہ دے باہمی رضامندی سے رہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ باہمی رضامندی. جی جب یہ ان کا آپس میں وربل ایگریمنٹ ہو جاتا ہے نا، جی وہ گناہ نہیں رہتا. اچھا، آپ کے مطابق پھر وہ جو بھی ہے مینس ان میں کوئی لمٹس، کوئی چیز حدود نہیں ہے اور وہ گناہ بھی نہیں ہے. اچھا، اب میں جو آپ کے پوائنٹ پہ پہنچی ہوں، میں اب بول سکتی ہوں. آپ کے پوائنٹ یہ ہے کہ ہم دونوں ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے، اس میں اگر ہم ایک دوسرے کو مینس فرینڈشپ میں آگے ہیں یا کسی بھی ریلیشن میں ہم آتے ہیں، اس کے بعد آپ مجھے ٹچ کرتے ہیں، میں آپ کو ٹچ کرتی ہوں، وہ غلط نہیں ہے. اس میں اسلام کا کوئی کانسیپٹ نہیں آتا. اس میں اسلام منع ہی نہیں کرتا. اچھا، اس میں اسلام اچھا انکریج کرتا ہے. یہ جو مولوی رجسٹریشن یہ فیملی لا ہے 63 کا، ریلیجس لا نہیں ہے. یہ ایوب خان نے آ کے نافذ کیا تھا. نہیں تو آپ کی پردادی کے کتنے ہوئے تھے رجسٹریشن اور گو بیک، ان کو تو سگنیچر کرنے بھی نہیں آتے تھے. انہوں نے صرف کنسنٹ دینی ہوتی تھی وکیلوں کو. وکیل بیٹھا ہوا ہے نا جی، تو وہ آتے تھے، پوچھتے تھے، وہ جی کچھ آئے ہو؟ ہاں جی کچھ آئے ہیں. جی وہ جی ہاں ہاں ہوگی، ہاں جی ہاں مینز رضامندی ہوگی. وہ آ کے کہتے جی رضامندی ہوگی دعا. اگین ایک تو یہ کہ آپ کسی چیز پہ یقین نہیں رکھتے، اور ایک آپ کا نقطہ نظر ہے دین کے اعتبار سے، مختلف فقہات کے مختلف نقطہ نظر ہیں، مختلف مکاتب فکر کے مختلف نقطہ نظر ہیں، اس کا اظہار کر. ایک یہ ہے کہ آپ استعمال کر رہے ہیں بادی النظر میں. ظاہر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ رہنمائی فرمائیے ہماری، کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور اگین اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ ایک مریضہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں اور چے جائے کہ اس کی علامات پوچھی جائیں، اس سے پوچھا جائے کہ تم کن حالات سے گزرتی ہو، تمہیں کیا پرابلم ہے، تمہارے کیا مسائل ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے، اس کی میڈیسن کے حوالے سے بات کی جائے، یا سارا فوکس پوری گفتگو ڈیبیٹ جو ہے وہ باہمی رضامندی، آپ کی کانسنٹ ہونی چاہیے، اپنے سارے رائٹس آپ مجھے دے دیجئے، اور یہ کہ نکاح کے لیے یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا مزے سے بتایا نا. انہوں نے کہا کہ وہ تکلیف تو پوچھ ہی نہیں رہے، حل بتا رہے ہیں. جی بالکل اس پہ آ رہے ہیں، اور وہ حل وہی ہے جس کے ساتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں کہ جی نہ مولوی صاحب کی ضرورت ہے، نہ کلموں کی ضرورت ہے. یہ تو ایک سوشل وہ ہے. یہ ذرا مولوی صاحب اس پہ بولیں گے. اس پہ میں اسی لیے چاہ رہا ہوں کہ ہماری سب کی آپ یہ تو مطلب آپ بات سمجھیں وقار کی. جی میں ساری بات، یعنی وہ ڈاکٹر صاحب کا جو بھی عقیدہ ہے ہمیں نہیں پتا، وہ اس لیڈی کو یہ کنونس کر رہے ہیں کہ یہ جو سائن وائن کرنا اور یہ جو نکاح نامہ یہ 1963 میں ایوب خان نے قانونی کارروائی ہے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. مذہب کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، بس دو لوگ باہر صرف ایک ہاں چاہیے ہوتی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح ایک بہت مقدس رشتہ ہے، مقدس تعلق ہے. ہمارا جو آئلی نظام ہے، فیملی سسٹم، اس کی جو بنیادی اکائی ہے، بیسک یونٹ، وہ یہی نکاح ہے.
تو نکاح ایک مقدس تعلق ہے, وہ تعلق اس طرح قائم ہوگا جس طرح دین اسلام نے بتایا ہے. صحیح. تو اس کی کچھ باؤنڈریز ہیں, اس کی کچھ شروط ہیں, کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اس طرح بیٹھ کے کسی کو کہے. ان کا یہ ماننا ہے, جو ساری گفتگو ہے ظاہر ہے چونکہ وہ آگے بھی چل کے مزید واضح ہو جائے گا, کہ صرف ایجاب و قبول شرط ہے اور بس. دیکھیں ایجاب و قبول کے ساتھ یا وہ ظاہر ہے صرف وہ دانا پھینک رہے یعنی ہیں. کنسنٹ مطلب وہ کا مطلب ہے کہ کنسنٹ سے ایوری بڈی جی, ایجاب و قبول کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی شرط جو ہے وہ گواہوں کی موجودگی ہے. اسلام میں خفیہ نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے, نکاح علانیہ ہی ہوتا ہے. نکاح کے لیے اعلان شرط ہے, گواہوں کی شرط رکھی ہی اس لیے گئی ہے. اور جتنی بھی فقہ ہیں, چاہے وہ فقہ مالکی ہو, فقہ حنفی ہو, فقہ شافعی ہو, فقہ حنبلی ہو یا دیگر مکاتب فکر ہوں, ہر جگہ جو ہے گواہوں کی موجودگی کی اہمیت اسی طرح ہے. یعنی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسری رائے واضح کر دیجئے کہ خفیہ نکاح جو ہے نکاح خفیہ ہوتا ہی نہیں ہے, نکاح ہوتا ہی علانیہ ہے. یہ اتنی ساری بہت ساری بچیوں کی اصلاح ہو رہی ہوگی اس وقت کہ جو کہیں نہ کہیں مس یوز ہو بہت سکتی لوگ ہیں. چھپر میں نکاح کے چکر میں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بس کر لیتے ہیں, ہو گیا ہے. یہ نکاح اور ناجائز تعلق میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ نکاح علانیہ ہوتا ہے, ناجائز تعلق خفیہ ہوتا ہے. تعلق کی وضاحت ہو گئی, بالکل صحیح. بار بار بات کریں, کرسٹل کلیئر بات ہے. یہ جو بار بار وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی تعلق تعلق تعلق, تو تعلق ایک ہے جائز تعلق اور ایک ہے ناجائز تعلق. تو یہ بغیر گواہوں کے اس طرح خفیہ انداز میں یہ کارروائی ڈالنا, یہ ہوس تو ہو سکتا ہے, اسے ناجائز تعلق تو آپ کہہ سکتے ہیں. کسی بھی طرح اس کے لیے نکاح جیسا مقدس لفظ استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو چلیں جو منہ کالا کرنا ہے آپ نے ضرور کیجئے, لیکن اس اپنے ہوس پرستانہ اقدام کے لیے آپ کم سے کم دین کو مولڈ کرنے کی کوشش تو مت کریں. بالکل دین کا جو ہے استحصال نہ کریں. یہ آپ ہاں استحصال تو کر ہی رہے ہیں بچیوں کا, ساتھ دین کا بھی استحصال کر رہے ہیں. آپ دین کا بھی استحصال کر رہے ہیں, اپنے پروفیشن کا بھی. بالکل, لکل فن رجال جو ہے وہ ہر فن کی اپنی ایکسپرٹیز ہے. تو آپ اگر ایک غلط کام کر رہے ہیں تو اس غلط کام کے لیے ساتھ میں مذہب کا یا دین کا نام غلط استعمال نہ کریں. اب تیسرا خاصا معاملہ, یعنی ایک تو پہلے اپنے پروفیشن کا غلط استعمال کیا, یعنی وہ بچی کی جو نفسیاتی حالت ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں آپ غلط. دوسرا معاملہ کہ آپ مولڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مفتی صاحب نے بھی اس پر روشنی ڈالی کہ یہ نامناسب بات ہے, نہیں ہونا چاہیے ایسا. اعلان ہی نکاح کا مطلب ہی اعلانیہ ہے. اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ اس کو نوکری کا جھانسا دے رہے ہیں. یہ تو قانونی طور پہ بھی آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ معاملہ کہ بچی کو یہ کہہ کے کہ جی نوکری ہوگی اور نوکری میں کیا کیا ہوگا, کیسے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی, یہ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے. ہمارا چوتھا کلپ جی. تو جاب ہم آپ کہتے ہیں کہ ڈیزائن کریں نا, اچھا کہ جو آپ کیا کر سکتے ہو جاب, وہ تو آپ نے بتانی ہے. میں نے تو آپ کو سب کچھ بتا دیا. پہلے تو جو میرا مائنڈ کا مسئلہ ہے آپ کو سب کچھ پتا ہے. وہ مجھے پتا ہے, وہ تبھی سے ہم نے اسی کو کہتے ہیں آکوپیشنل تھراپی نا. اچھا, کہ جاب بھی بن جائے, آپ ادھر سے اسٹریس کا ماحول سے بھی نکلیں, بالکل, تو وہ جاب آپ کا علاج بھی بن جائے, آکوپیشنل تھراپی بن جائے. آکوپیشن جاب ہوتا ہے نا, جی, وہ تھراپی علاج ہوتا ہے نا, کہ آپ کو اتنا فن اس میں ملے, ٹریول کر رہے ہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں, اور کیمپ لگا رہے ہیں, سیمینار کر رہے ہیں, ورک شاپس کر رہے ہیں, آپ ارینج کر رہی ہو. جی جی, اتنے میں ہم آپ کو کافی سارا ڈاکٹروں والا کام بھی سکھا دیں گے. کون سا اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ. لیکن ڈاکٹرز کے لیے تو وہ پراپر ڈگری نہیں چاہیے ہوتی, پڑھائی. آپ ڈاکٹر تھوڑی بنو گی. اچھا, مجھے لگا ڈائریکٹ ڈاکٹر ہے. مجھے اسسٹ کرو گی نا, اچھا, میری اسسٹنٹ بن جاؤ گی. اچھا, یہ کیا کہہ رہے تھے آکوپیشنل تھراپی شاید کچھ, یہ اس طرح کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے یا یہ؟ جی جی, جو انہوں نے بتایا آکوپیشنل تھراپی بالکل ہوتی ہے, بٹ اس کے لیے بھی آپ کو ایک پراپر کوالیفیکیشن اور ایجوکیشن ضروری ہوتی ہے. آپ ایسے ہی منہ اٹھا کے آکوپیشنل تھراپسٹ نہیں کہلاتے. ہر پروفیشن میں اس کا ایک ایکسپیرینس اور اس کی کوالیفیکیشن. یہاں یہ مفتی بھی بنے ہوئے ہیں, یہاں پہ یہ آکوپیشن تھراپسٹ بھی بنے ہوئے ہیں, سائیکالوجسٹ بھی ہیں, سائیکالوجسٹ بھی بنے ہوئے ہیں, اور یہ اصل میں جنسی بھیڑیے ہیں جو کہ ایگزیکٹلی ان کا موٹو کلیئر ہے, واٹ ہی وانٹس, ان کو چاہیے کیا, رائٹ. اور اسی پوائنٹ پر ہی وہ اس کلائنٹ کو گھما پھرا کر لے کر آ رہے ہیں, جہاں پر بار بار یہ کلائنٹ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ٹریٹمنٹ چاہیے, میں جس مقصد سے آپ کے پاس آئی ہوں, آپ کو پتا ہے کہ میرا کیا پرابلم ہے, آپ کو معلوم ہے میرے کیا ایشوز ہیں, مجھے وہ حل کرنے ہیں, بٹ واٹ ہی از پلئنگ اراؤنڈ, وہ یہی گھما پھرا کے وہ اسی پوائنٹ پہ آ رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ دوں گا,
यही आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और आपने मेरी और हम बात आपको सुनी। डॉक्टर वाला काम सिखा देंगे, सिखा इसको बताया देंगे। कि वो आपको डॉक्टर बना देंगे, हम आप जी हाँ, सेमिनार्स उसने कहा मैं तो डॉक्टर हूँ ही नहीं। उसने कहा कोई मसला उन्होंने कहा नहीं, कोई कौन सा मसला नहीं, मुश्किल मैं काम हूँ है? ना डॉक्टर। उसने कहा नहीं, उसने कहा कौन सा ये कोई इतनी बड़ी और साइंस एक और है। तुम चीज मुझे भी है असिस्ट इसमें, करोगी। जी। एक और बात भी इसमें आती है, जब आपके पास एज अ साइकोलॉजिस्ट कोई क्लाइंट आता है तो हमारी कुछ बाउंड्रीज और कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हमें उन बाउंड्रीज के बाहर हमारा एथिकल बाउंड्रीज से अगर हम बाहर निकलते हैं तो वो मिसकंडक्ट लॉ में आता है। अफसोस ये है कि पाकिस्तान में साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का कोई ऐसा कोई सिग्निफिकेंट लॉ मौजूद नहीं है, और बट यहाँ अमेरिका और सबसे लंदन ज्यादा में है। वल्नरेबल होती है खातून, Exactly. सबसे ज्यादा आपको Exactly. नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि वो इस स्टेट ऑफ माइंड में आपके पास आती है कि बड़ी आसानी से आपके जाल में आ सकती है। सर, ये नौकरी का झांसा देना या शादी का झांसा देना, ये तो झांसे पे झांसा दिया झांसे जा पे रहा है। झांसा दिया जा रहा है ना, ये हर कानून- कार्ड यूज कर रहे हैं ना, बिल्कुल। यक्का भी दुक्की भी। और कमाल है ये, और ये बड़े मशहूर माहिर नफ्सियात हैं इस्लामाबाद के। अच्छा, और अब यानी तो हम खैर तो नहीं जानते, खैर। जी जी, इस्लामाबाद में बड़ा नाम है इनका, और इनकी तालिबात ने पहली कंप्लेन की हमें, जो स्टूडेंट्स थी इनकी। अच्छा। फिर इनकी कुछ जो मरीज थी खवातीन, उनकी तरफ से कंप्लेन पै दर पे अंबार था बाकायदा। फिर हमने अल्टीमेटली ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए खातून मरीज़ से रिक्वेस्ट की कि आप ज़रा ये फेवर कीजिए हम पे। तो ये नौकरी का झांसा देना कानून में, ये आप कहते हैं कि जी मैं आपको नौकरी दूंगा, मोटिव आपका लेकिन पता चल रहा हो कि क्या है, तो ये उसकी माफ़ी है सर पाकिस्तानी कानून में? नहीं, ये तो झांसा देने वाली बात है। जी। वो तो बताया ना ये डॉक्टर साहब ने कि पूरा वो घेर घार के एक ही जगह पे ला रहे हैं। अब ये तो खुद खातून है और फिर साइकेट्रिस्ट भी है, जी। तो ये ज़्यादा आसानी से समझ गई हैं कि मामला है क्या। हजूर चाहते क्या है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब होंगे हमारे साथ ब्रेक के बाद। आप सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल के। जो आप जिस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात कर रही हैं, हम डॉक्टर साहब से भी ज़रा चाहेंगे कि ऐसे डॉक्टर्स को अलग करने के लिए, इस प्रोफेशन से बिल्कुल अलग खड़ा करने के लिए, जिस तरह खालिद साहब ने भी कहा कि काली भेड़ें हर प्रोफेशन में, हर पेशे में मौजूद होती हैं, तो क्या किया जाना चाहिए ऐसे लोगों को जिन पर ट्रस्ट करते हैं? खालिद साहब ने कहा कि हम अपनी बहनों को, माओं को, बेटियों को डॉक्टर्स के पास, चाहे वो माहिरीन नफ्सियात हैं, उनके पास भिजवाते हैं उनके इलाज के लिए। तो अगर वहाँ ये माहौल होगा या ये सूरत हाल होगी तो क्या होगा? डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब से पूछेंगे।